السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین و دنیا چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہمارا ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ اللہ کہاں ہے۔ یہ بہت اہم موضوع ہے، بہت عقیدے سے تعلق رکھنے والی بات ہے، اور اس کے بارے میں جاننا ہم سب کے لیے لازم ہے کہ اللہ کہاں ہے۔ اس کے بارے میں دو موقف ہیں۔ ایک یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، آسمان پر ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ بعض اوقات آپ نے پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ پوچھا جاتا ہے اللہ کہاں ہے، تو آگے جواب میں لکھا ہوتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ دو موقف ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے صحیح بات کیا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، ان کے پاس بھی دلائل ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے، ان کے پاس بھی دلائل ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اصل دلائل کیا ہیں اور ان کا استعمال کیا ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اس سے مطلب ہے انسان جہاں ہے وہاں اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہ بات آتی ہے اِنَّنِي مَعَاكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى، کہ آپ کو کہا گیا کہ آپ فرعون کے پاس جائیں، اس کو وعظ و نصیحت کریں۔ اننی معکما، میں تمہارے دونوں کے ساتھ ہوں، یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں کہیں بھی پھرو گے تو اللہ کے چہرے کو پاؤ گے۔ اس سے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، لیکن ہر جگہ موجود ہونے کا جو مطلب ہے قرآن پاک نے اس کی بھی وضاحت کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کہا اور فرمایا اننی معکما اسمع و ارا، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی مدد کے حساب سے، نصرت کے حساب سے ان کے ساتھ تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ پریشان ہوئے تو فرمایا کہ ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو دو ہوں اور تیسرا ان کے ساتھ اللہ ہوں۔ وہاں سے بھی مراد ذات کے حساب سے نہیں ہے، مدد کے حساب سے ہے، نصرت کے حساب سے۔ حالانکہ غار میں تو دو ہی تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ تیسرا اللہ ہے، مراد اللہ کی مدد ہے۔ اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے حوالے سے کہ اللہ کہاں ہے۔ آمنتم من فی السماء ان یکسف بکم الارض فاذا ہی تمور، سورۃ الملک میں فرماتے ہیں آمنتم من فی السماء، کیا یہ اس سے امن میں آ گئے ہیں جو آسمان پر ہے، یعنی اللہ آسمان پر ہے۔ اور فرمایا وَيَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان سے اوپر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اور یہ حصہ اور یہ ٹکڑا اور یہ بات قرآن پاک میں متعدد بار کہی گئی ہے ثم استوى علی العرش، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا اور اس کے بعد عرش پہ مستوی ہوا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، عرش پر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باندی سے پوچھا تھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا ہوا فی السماء، وہ آسمان پہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی رسول کو اعتقھا فانہا مؤمنہ، اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے اس بات کا اقرار کرنا اور عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے عرش پر ہونے کا عقیدہ ایسا ہے کہ جس پر تمام انبیاء، تمام رسول اور تمام امت محمدیہ کے اسلاف اور ائمہ دین متفق ہیں، سب کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ اور خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ،
کہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ تو قرآن پاک کے دلائل کی روشنی میں یہ بات واضح ہوئی، اللہ تعالیٰ ذات کے حساب سے عرش پر مستوی ہے، اور قوت، طاقت، اختیار کے حساب سے کائنات کے ہر ذرے ذرے پر اس کی قوت اور طاقت ہے۔ اور وہ فرماتا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کہ درختوں کے جتنے پتے ہیں ان میں سے کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، ریت کے ذرات میں سے ایک ایک ذرے کو جانتا ہے، پانی کے قطرات میں سے ہر قطرے کو جانتا ہے۔ تو ان قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ سے جو بات، موقف، جو عقیدہ، جو فہم اور شعور ہمیں ملتا ہے، اور جو صحیح مسئلہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات کے حساب سے عرش پر اپنی شان کے لائق، کما یلیق شان ہی، اس کے حساب سے وہ موجود ہے، اور اس کی حالت اور کیفیت کیا ہے اس کے بارے میں کسی کو بھی علم نہیں ہے، لیکن وہ اپنی قدرت، طاقت اور نصرت کے حساب سے کائنات کے ہر ذرے پر اپنا اختیار اور اقتدار رکھتا ہے۔ لیکن ذات کے حساب سے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق کی ہم دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کو درست فرمائے، عبادات کو درست فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق ہم سب پر اپنی رحمت اور نصرت اور کرم نوازی کا معاملہ فرمائے۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔